السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل آپ کے اپنے اس چینل دین انبیاء پر۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم عبادت کرتے ہو اور بال کی اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا؟ پس انہوں نے جھٹلایا تو وہ ضرور گرفت میں آئیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر باقی رکھا۔ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل بندوں میں سے ہیں۔ علماء نسب فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا نام الیاس علیہ السلام بن تسبہ تھا، اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں بیان کرتے ہیں: الیاس علیہ السلام بن باسین بن فخاس بن العیز اربن ہارون علیہ السلام۔ ایک اور قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب الیاس علیہ السلام بن العازر بن العیز اربن ہارون علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو دمشق کے مغربی شہر بابک کی جانب مبعوث فرمایا گیا۔ وہاں کے لوگ بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تعلیم دی اور انہیں دعوت حق دی، اور فرمایا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بال ایک عورت کا نام ہے، لیکن پہلا قول زیادہ معتبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم عبادت کرتے ہو اور بال کی اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا؟ قوم نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے اور کہیں چھپ گئے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ کے خوف سے روپوش ہو گئے، اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی جو الدم کے نیچے تھی۔ 10 سال تک حضرت الیاس علیہ السلام اس غار میں روپوش رہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ اس کی جگہ ایک اور بادشاہ بنا۔ حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے اور اسے دعوت حق دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ قوم کے 10,000 افراد کے سوا سب لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان 10,000 افراد کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت وہاب رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث، جب اہل بابک نے حضرت الیاس علیہ السلام کا انکار کیا اور اذیتیں پہنچائیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری روح قبض کر لی جائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک سواری پہنچی جس کا رنگ آگ کی مانند سرخ تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے، اور اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو نورانی پوشاک عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے کھانے پینے کی حاجت ختم ہو گئی، اور آپ علیہ السلام بشر سے فرشتہ بن گئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق زمین و آسمان دونوں سے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام ذمہ داریاں سونپ دیں اور وصیت فرمائی کہ وہ لوگوں کو دعوت حق دیں۔ اس روایت میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ روایت اسرائیلی لگتی ہے۔ اس روایت کو نہ ہی صحیح کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو سامعین، یہ تھے حضرت الیاس علیہ السلام، جنہوں نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔